رانا ثناءاللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اب میں نے رانا ثناءاللہ بولوں یا چودھری ثناءاللہ بولوں یہ میں ان سے پوچھ کے پھر دوبارہ ریکنفرم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. چودھری ثناءاللہ صاحب بولوں کہ رانا ثناءاللہ؟ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے. تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں مجھے پرابلم ہے نا. میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چودھری ہیں رانا ہے ایک تو بڑا کنفیوژن پڑا رہتا ہے. دیکھیں اگر آپ نے بات کرنی ہے کاسٹ کی تو کاسٹ تو میں بائی کاسٹ میں راجپوت ہوں اور باقی میرے بہت سے عزیز ہیں جو یعنی اب قصور کے راجپوت خود کو ملک کہلواتے ہیں. اچھا. اپنا جو ہوشیارپور میں راجپوت تھے وہ خود کو رانا کہلواتے ہیں. میرے جو یعنی مدر سائڈ ہے جو میری فادر سائڈ تھی وہ سب اپنے آپ کو چودھری کہلواتے ہیں. تو ان چیزوں سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان تو وہی رہتا ہے وہ چودھری کہلوا لے یا وہ ملک کہلوا لے یا میاں کہلوا لے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ہے بھی ادھر ہمارے پنجاب میں زیادہ ہے. باقی جگہوں میں تو شاید یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی میٹر نہیں کرتی ہیں. میں بار بار آپ سے اس لیے پوچھتا ہوں نا کہ میں ذرا کنفیوژن میں چلا جاتا ہوں. کنفیوژن میں اس لیے چلا جاتا ہوں کہ تایا زاد بھائی ہیں آپ کے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اور آپ تھوڑا سا ذرا اس کو اگر پیچھے لے جائیں تو آپ کی کنفیوژن ختم ہو جائے. جس وقت میں مشرف کی قید میں تھا بلکہ اس کے ٹارچر سیلز میں تھا اس وقت بھی وہ میرے بھائی تھے اور اس وقت بھی وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور بعد میں وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج تھے. تو اس وقت بھی عزیزداری تو کوئی ختم نہیں نہ کر سکتا نہ اس کو کوئی جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ سکتا ہے. تو بات یہ اس وقت بھی میں عزیز تھا لیکن اس کے باوجود آپ کو رگڑا لگا. بالکل رگڑے جیسا رگڑا آپ کے علم نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا. بڑا رگڑا لگا. چھڑایا نہیں انہوں نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ وہ نہ صرف سیاست میں بلکہ جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ان کے معاملات میں جو ہے ان کو نہیں آنا چاہیے. اور یہ شروع سے جہاں تک مجھے یاد ہے تو وہ کبھی بھی ان چیزوں میں نہیں آئے. بھائی ہے رانا صاحب کہ آپ کو رگڑا لگتا رہا اور اتنی آپ نے ماریں کھائیں مطلب کہ اتنا ٹارچر ملا آپ کو اور تایازاد بھائی کچھ بھی نہ کہے کسی کو اور سفارش بھی نہ کرے کسی سے یہ بھی نہ کہے کہ جناب رانا ثناءاللہ یا چودھری ثناءاللہ اس طرح کسی ٹارچر سیل میں پڑا ہوا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہا تو ہوگا کچھ تو کہا ہوگا نا. سن لیں نا اگر یعنی یا تو یعنی کہ ایک دفعہ واقعہ ہو گیا تو جی پھر اس کے بعد کسی نے کہہ دیا تو اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہوا. مجھے تو جو ہے وہ 28 نومبر 99 کو اس وقت میں 16 دن ٹارچر سیل میں رہا ہوں. اس وقت اس سیل کے انچارج تھے میجر سیف اور وہاں پہ بریگیڈیئر تھے یہ اعجاز ندیم جو آج کل غالباً جنرل ہیں. یہ طارق مجید صاحب جو یہ وہاں پہ میجر جنرل ہوتے تھے. تو 16 دن انہوں نے مجھے وہاں پہ رکھا. اس کے بعد میرے خلاف مقدمہ بنا دیا ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ 124A جس کی سزا عمر قید ہے. تو یا تو یہ ہوتا نا کہ اس کے بعد میں MCA تھا اور یہ 8 اور 9 مارچ کی درمیانی شب تو پھر میرے ساتھ جو ہے وہ وہی سلوک ہوا. وہ اس لیے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے تو بغیر کسی سہارے کی سیاست کی ہے. اور ویسے بھی لوئر مڈل کلاس کے لوگ جو ہیں یا مڈل کلاس کے لوگ وہ بس اپنی جان پہ ہی سیاست کرتے ہیں یا جو بھی انہوں نے کام کرنا ہو یا جدوجہد کرنی ہو. یہ سہارے جو ہیں یہ بڑے مشکل ہیں. اس لیول پہ تو اویلیبل نہیں ہوتے. لگتا ہے گلا شکوا ہے آپ کو. نہیں مجھے کوئی گلا نہیں چودھری صاحب سے. نہ سوال ہی پیدا نہیں چیف جسٹس سے کوئی گلا نہیں. بالکل کوئی گلا نہیں. چلے میرے خیال میں کمپنسیٹ ہو گئی ہوگی. وہ اس وقت سفارش نہیں کی اس وقت رگڑا لگتا رہا. آپ جناب اتنے دن اندر رہے 124A آپ پہ لگ گیا ویجنگ وار اگینسٹ دا گورنمنٹ اور اس وقت انہوں نے سفارش نہیں کی. تو اب فیصلہ آپ نے اپنی مرضی کا کروا لیا ان سے چیف جسٹس صاحب سے. میں آپ کو ایک بات گیلانی صاحب کے مسئلے کی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ
ایون آپ بیٹھے ہیں جس بھی منصب پہ، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کے مشوروں کے اوپر اپنے فیصلے کریں پروفیشنل، تو آپ چل سکیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو آفس ہیں یہ بڑے آفسز ہیں، کون سا ہائی کورٹ کا، سپریم کورٹ کا جج ہے جس کی پوری فیملی جو ہے وہ یہاں پہ نہیں بیٹھی؟ یعنی پنجاب سے اگر کسی کا تعلق ہے یا پاکستان سے۔ اب بات یہ ہے کہ کون سا ایسا سیاستدان ہوگا، جج ہوگا جس کی کوئی عزیز داری نہیں ہے؟ یعنی میری ہی فیملی سے لوگ جو ہیں وہ کیو لیگ کے ساتھ اس طرح رہے ہیں، وہ 8 سال ایم این اے رہے ہیں، بعض ان میں سے عہدوں پہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی فیملی ایسی نہیں ہے کہ ایک بھائی ادھر ہے دوسرا ادھر ہے۔ یعنی میری فیملی سے بہت سے لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی میں اب بھی ہیں، پی ٹی آئی کو بھی کئی لوگ، یعنی جس کو جہاں پہ جو ہے وہ اس کی سیٹسفیکشن ہو۔ تو پھر اگر آپ نے عزیزوں کی باتوں کے اوپر چلنا ہے تو پھر بھائی آپ کس کی مانیں گے؟ کیو والوں کی مانیں گے، پیپلز پارٹی والوں کی مانیں گے، یا پی ایم ایل این والوں کی مانیں گے؟ اب اگر میں نے اپنی سیاست جو ہے وہ رشتہ داروں کو پوچھ کے کرنی ہے، فیصلے کرنے ہیں، تو وہ تو ساری جماعتوں میں ہے۔ تو پھر میں کیا، پھر جو ہے آپ کو پتہ ہی راجپوت فیملی جو ہے وہ کہاں نہیں ہے، کس پارٹی میں نہیں ہے؟ کیا وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے؟ کیا وہ پیپلز پارٹی میں اس وقت نہیں ہے، بلکہ ویل پلیسڈ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان منصب کے اوپر اس طرح سے باتیں نہیں ہوتی۔ یہ بیمار ذہن کی عکاسی کرتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ان اعلیٰ منصب کے اوپر بیٹھے لوگ جو ہیں، خواہ وہ پولیٹیکل ہوں، خواہ وہ جوڈیشری ہو، خواہ وہ ایگزیکٹو ہو، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بہن بھائیوں کی جو ہے وہ میٹنگ بلاتے ہیں، میٹنگ میں بیٹھ کے مشورے کرتے ہیں، اس کے بعد فیصلے کرتے ہیں۔ نہیں وہ تو خیر میں نہیں کہہ رہا، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تو سننی پڑتی ہے نا۔ اور ویسے بھی آپ کے تایاداد بھائی جو ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، میں جو بات کر رہا ہوں نا، یہ آپ کو ادھر ادھر سے اور جگہ سے 100 جگہ سے تصدیق ہو جائے گی کہ اس شخص کا جس کا نام افتخار محمد چودھری ہے، اس کے سامنے جو معاملہ سب ڈش ہے نا، پینڈنگ ہے، اس سے کوئی مائی کا لال بات ہی نہیں کر سکتا۔ ایون آئی ایم شیور کہ اس کی کلوز فیملی کا کوئی فرد جو ہے، ایون اس کا بھائی بیٹا بھی، اس سے جو معاملہ اس کے پاس سب ڈش ہے نا، اس کو ڈسکس نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو یہ پتہ چلا آپ اسلام آباد آئے اور ڈیٹیل فیصلہ جو آتا ہے گیلانی صاحب کا، یہ تو پھر اثر انداز بات یہ ہے نا کہ پھر یہ ان کے پاس، یعنی اسی بات پہ تو وہ یہ خوار ہو رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گیلانی صاحب کے جو خلاف فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ جو ہے یہ کسی کو اس میں کوئی غلط فہمی تھی؟ آپ عدالت کو جو ہے وہ اس کے منہ کے اوپر گالیاں دیں اور پھر آپ کہیں کہ جی کنٹمپٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ سزا نہیں ہوگی؟ یعنی جو لوگ اس ملک کی لوٹ مار کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، جن کو ان کے گھر کے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ مال بنایا ہے، اور آپ نے خود اپنی پارٹی سے لوگوں کو نکالا کہ ان لوگوں نے رینٹل پاور میں جو ہے وہ انسٹرکشن کی، اب آپ ان کو پھر دوبارہ جو ہے وہ منسٹر بنا رہے ہیں۔ یہ کس بات کی نشاندہی ہے؟ ایک فرد جس کو سپریم کورٹ نے ناپسندیدہ پرسنالٹی قرار دیا اور ایز پی سی او جج، اس کو آپ اٹارنی جنرل لگا رہے ہیں، اور یہ فیصلے سے ایک دن پہلے 7 ججوں کا بینچ بیٹھا تھا، اس آدمی نے گالیاں دی۔ وہ آپ پروسیڈنگ منگوا کے دیکھیں کہ اس نے کیا کچھ کہا۔ اس کے بعد یہ 2 سال 1.5 سال مسئلہ چلا۔ جب وزیر اعظم صاحب گئے تو انہوں نے انتہائی ان کو احترام سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ خط نہیں لکھ سکے، آپ جو ہے وہ آپ کو مشورہ سے نہیں دیا گیا، تو آپ اب لکھ دیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، استثناء حاصل ہے صدر کو، میں نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے کہا پھر آپ ایسا کریں کہ آپ اپلیکیشن دے دیں کہ آپ کیونکہ استثناء حاصل ہے اس لیے آپ نے خط نہیں لکھا۔ پھر وہ اپلیکیشن بھی نہیں دی۔ تو پھر اس کے بعد کیا گیلانی صاحب کو یا کسی اور کو یہ غلط فہمی تھی کہ کنٹمپٹ نہیں ہوئی اور کنٹمپٹ میں سزا نہیں ہوئی؟
اس میں مجھے یا کسی اور کو کوئی ایفرٹس کرنے کی یا کوئی کہنے کی تو ضرورت ہی باقی نہیں. چلیں آپ نے میرے کلیریفائی کر دیا جی کہ آپ کا کوئی رول نہیں تھا اس میں. پانی پیدا بڑی ریومرز ہیں اسلام آباد میں کہ پانی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے اسلام آباد ڈیٹیل فیصلہ نہیں میں تو اپنی پارٹی کی جو ہے وہ میٹنگ کے لیے آیا ہوں اور آیا بھی میں جو ہے وہ یہ فیصلہ تو پہلے کی بات ہے. ڈیٹیل فیصلہ نا ابھی تو آیا نہیں نا. ڈیٹیل فیصلہ جن ججز نے لکھنا ہے میرا تو ان سے تو کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے. پکی بات اس سے اور کی بات کیا ہو سکتی. میں نے آپ کو کہا ہے کہ اب اس فیصلے کو اس میں تو پریڈکٹ یعنی سب کو پتا تھا. بلکہ اگر آپ کہیں کہ اس دوران میری ملاقات کس سے رہی ہے تو اعتزاز احسن صاحب کو میں روز ملتا رہا ہوں. روز دوسری تیسری. اچھا. کیونکہ میں جہاں پہ میں شام کو جاتا ہوں جم کوئی ورک شاپ کرنے کے لیے وہاں پہ اعتزاز احسن صاحب بھی ہوتے ہیں. اچھا. کہاں پہ جاتے ہیں؟ اپنا وہاں لاہور رائل فارم. وہاں پہ اعتزاز صاحب بھی ہوتے ہیں. وہاں پہ کیا گپ شپ لگتی ہے؟ گپ شپ میں اعتزاز احسن صاحب کو خود پتا تھا کہ اس کا فیصلہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے آپ کو بتایا تھا؟ نہیں یعنی ان کا یعنی اس بارے میں جب بھی کبھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اب خط تو سیاسی فیصلہ ہے ہمارا, پارٹی کا فیصلہ ہے, پولیٹیکل فیصلہ ہے. تو اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو وہ ہم سے مراد یہ تو پارٹی کا مطلب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے کیونکہ اعتزاز احسن تو خود کہتے رہے کہ خط لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اب بھی وہ کہتے تھے کہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اب پارٹی نے ڈیسیجن لے لیا اب اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. اور کیا کہتے ہیں جن میں بڑی اچھی سی گپ شپ لگتی ہے نا. دیکھیں ہی از اے پروفیشنل ہے, بہت قابل وکیل ہے اور اس نے اس کیس کو یعنی خوب یعنی پروفیشنلی اس کو جو ہے وہ بڑے بہتر انداز سے جو اس نے کنڈکٹ کیا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر اس کی رائے کو یہ معتبر جانتے تو خط لکھ دیتی. لیکن اس آدمی نے جس آدمی نے پیپلز پارٹی کو اس صورتحال میں پھنسایا 90% اس لڑائی میں اس ایک آدمی کا ہاتھ ہے اور جب وقت آیا وہ بھاگ گیا اور اب جو ہے وہ ذمہ داری آ گئی ہے اعتزاز احسن صاحب کی. اعتزاز احسن کا تو شروع دن سے جو مشورہ تھا اگر اس کو مان لیا جاتا اور بابر اعوان صاحب کی باتوں میں نہ آیا جاتا میرا نہیں خیال یہ کوئی بحرانی کیفیت پیدا. تو ابھی بھی وہی بات ہے, وہ بھی اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا, بابر اعوان بھی اس وقت یہی کہہ رہا تھا, آج بھی وہی سلسلہ ہے, آج بھی پارٹی کا وہی. نہیں اگر بابر اعوان کو چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ میں آ کے پیش ہوتا اور کہتا کہ جی ایز لا منسٹر, لیکن میں اگر ایز لا منسٹر آج ایک ایڈوائز دیتا ہوں چیف منسٹر کو اور وہ اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو مجھے یہ اون کرنا چاہیے کہ یہ ایڈوائز اون کرنے سے بھاگ گیا نا. بھاگ گیا تو بھاگ گیا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اس کو پتا تھا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے. یعنی اب وہ جاتا سپریم کورٹ کہتا کہ جی میں اون کرتا ہوں یہ رائے میں نے دی تھی اور میری رائے کے اوپر پرائم منسٹر نے عمل کیا. تو اس لیے اگر گیلانی صاحب کو کوئی گلا کسی کے اوپر وہ کر سکتے ہیں تو وہ صرف ایک ہی آدمی اور وہ بابر اعوان. اچھا چلے, ابھی آپ کے خیال میں کیا آپ لوگ ہمیشہ بیل آؤٹ کرتے رہے گورنمنٹ کو؟ کوئی کرائسس میں گئی ہے گورنمنٹ, چاہے اس کے اتحادی آگے پیچھے ہو گئے, کوئی ادھر ادھر ہو گیا, گورنمنٹ تھوڑی سی ڈاماڈول ہوئی, میاں نواز شریف صاحب نکلے باہر, انہوں نے ایک دو بیانات دیے, پھر اس کو سپورٹ کر دیا, پھر گورنمنٹ چلنا شروع ہو گئی. ابھی کبھی ایسا نہیں. نہیں بالکل ہوا, ایسا نہیں ہوا. میاں نواز شریف نے کبھی گورنمنٹ کو بیل آؤٹ نہیں کیا, انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹم کو بیل آؤٹ کیا اور ان کی یہ خواہش رہی ہے. اور اب ٹھیک ہے اس وقت وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی مایوس بھی ہیں اور تھوڑا جذباتی بھی کہ اب بھی ان کے جو دل کی بات ہے نا وہ یہی ہے کہ تبدیلی جو ہے ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن آئے اور بائی ووٹ آئے. آج بھی جو ہے وہ کوئی غیر آئینی تبدیلی کے حق میں نہیں ہے. اور جب وہ یہ کہتے تھے کہ کوئی غیر آئینی تبدیلی جو ہے ایڈونچرزم آپ اس کو ویلکم نہیں کریں گے تو وہ پھر ٹھیک ہے انڈائریکٹلی سپورٹ ان کی بھی بن جاتی تھی, لیکن انہوں نے سپورٹ ان کو نہیں کی, انڈائریکٹلی ہمیشہ انہوں نے سسٹم کو کی. انڈائریکٹلی سپورٹ بنتی ہے. اگر آج بھی یہ کہا جائے اور بلکہ 2-3 موقع ایسے بھی آئے ہیں
کہ ان موقعوں کے اوپر باقاعدہ یہاں اسلام آباد میں تو ریومرز اور جرنلسٹ یہ فون کر کے پوچھتے کہ جی یہاں پہ تو بات جو ہے وہ بالکل قریب قریب پہنچ گئی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ بس یہ معاملہ 1-2 دن کا مہمان ہے. تو اس وقت 2 آوازیں ہیں. ایک آواز سپریم کورٹ سے کہ نو کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اقدام جو ہے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا جائے گا, اور دوسری آواز میاں نواز شریف کی تھی کہ کسی قیمت پہ آئین سے باہر کسی بات کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو یعنی ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ ان یعنی آوازوں کے اوپر جو ہے اس سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک رول ادا کرتے اس ملک کی بہتری کے لیے, لیکن انہوں نے ایک ہی کام کیا, لوٹ مار. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ان کی مجبوری ہے, انہوں نے جمہوریت کو سسٹم کو سپورٹ کرنا ہے, ہم سسٹم میں جو ہے وہ ان ہیں, لہذا ہمیں جو ہے وہ کوئی خطرہ نہیں ہے. اس لیے یعنی اتنی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ننگی جا رہی ہے, انہوں نے اتنی ننگی کرپشن کی ہے, اتنی گھٹیا کرپشن کی ہے, اس طرح سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے بھی کوئی جو ہے وہ یعنی بے شرم سے بے شرم آدمی بھی اس طرح کی لوٹ مار جو ہے وہ کر سکتا ہے. آپ کے سامنے ہے سارے اسکینڈل. یعنی آپ یہ رینٹل پاور پروجیکٹ کو لے لیں, یعنی لوگوں کو اندھیرے بانٹنے کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ملک کو جو ہے وہ لوٹا ہے. وہ اسٹیل مل لے لیں, کوئی یعنی پی آئی اے لے لیں, کسی کو لے لیں, وہ این آئی سی وہ ایک نائٹ کلب کا جو ہے وہ مینیجر, اس کو لا کے بٹھا دیا ادھر, اس نے 7 ارب کا ٹیکہ لگا دیا قوم کو. پھر اس کے بعد وہ عدنان خواجہ, اب دیکھیں یعنی کتنے معصوم بنتے ہیں. وہ اس میٹرک فیل کو لگا دیا انہوں نے, او جی ڈی سی کا یہاں پہ اس کو چیئرمین, اس نے وہاں پہ برباد کر دی ہر چیز کو. یعنی جب آپ اس نے چارج لیا 2 دن بعد فارغ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس نے اس سے پہلے بھی وہاں پہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ رول ادا کیا, اور دوسرے دن وہ فارغ نہیں ہوا. دوسرے تیسرے دن فارغ ہو گیا؟ نہیں اتنی جلدی نہیں فارغ ہوا. آپ ذرا ریکارڈ نہیں میں آپ کو بتا دوں, ریکارڈ موجود ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ میٹرک پاس نہیں ہے, اس نے ایف اے اچھا خاصا کیا ہوا. دوسری بات دوسری بات بڑی کوالیفکیشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عدنان خواجہ نے ایف اے بھی اگر کیا ہوا تو جو وہ پرٹیکولر پوسٹ ہے اس کے لیے کیا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ کوئی بی اے ایم اے یا پی ایچ ڈی؟ نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا, لیکن ایک پوسٹ جو ہے اس کے ساتھ جو چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہیں تو وہ کوئی الیکٹڈ پوسٹ تو ہے نہیں, اس کا الیکشن تو نہیں نہ ہوتا کہ جی لوگ ووٹ دیں گے جس کو مرضی, آپ کو منتخب کر دیں, مجھے کر دیں, کسی اور کو کر دیں. وہ تو یعنی سلیکشن پوسٹ ہے. تو اس کے لیے تو ایکسپیرینس چاہیے. آپ کوئی کسی آدمی کا کوئی ایکسپیرینس نہ ہو, اس کی کوئی قابلیت نہ ہو, اور وہ اس آدمی کو لگا دیں آپ. ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. جس جگہ پہ عدنان خواجہ کو لگایا گیا وہاں پہ ایکسپیرینس زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. اینی ویز اس کو بعد میں بات کرتے ہیں. کرپشن کی آپ نے بات کی, میں کرپشن کا پوچھنا چاہتا ہوں. کرپشن آپ نے کہا جی کہ گورنمنٹ کے اندر بہت زیادہ کرپشن ہے, نو ڈاؤٹ بالکل ہے. کیوں کوئی نہیں جاتے لوگ جا کے عدالتوں میں, ادر دین رینٹل پاور پلانٹس یا اکا دکا اور کیس ہوئے, اس کے علاوہ جتنی کرپشن کی دہائی مچائی جاتی ہے, ہم بھی مچاتے ہیں, میڈیا والے بھی مچاتے ہیں, ہم سب لوگ کرتے ہیں, لیکن اب بہت کرپشن ہے, بہت کرپشن. عدالتوں میں کیوں نہیں جاتا کوئی؟ جاتے ہیں عدالتوں میں. کون کون سے کیس؟ خاص یہ کہ اب یدی ہر کیس میں تو کوئی عدالت میں جائے گا نہیں. پہلی تو بات یہ کہ نیب کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ اپنا انٹیرو یا انویسٹیگیٹ کرے. اب وہاں پہ بھی انہوں نے چیئرمین جو ہے وہ جس طرح سے لگایا وہ آئین کی سریحن جو ہے وہ خلاف ورزی ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو حج جو کرپشن ہوئی ہے, حاجیوں کو جس طرح سے لوٹا ہے, آپ یقین کریں کہ جو عربی شہزادے تھے نا وہ بھی پکار اٹھے اور بل بلا اٹھے کہ اس قسم کی کرپشن ہے جی. اور انہوں نے شور ڈالا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ عدالتوں نے نوٹس لیا نا, اس کی وجہ سے پھر وہ سارا جو ہے وہ, لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کچھ کیا. یعنی انویسٹیگیشن آفیسرز کو بدلا, یعنی انویسٹیگیشن کو روکا. وہ ظفر قریشی کے ساتھ جو یہ کرتے رہے ہیں, وہ جو تھا وہ این آئی سی کا اسکینڈل, 10 کروڑ کا جو یعنی ایک آدمی میرا ملازم ہو پچھلے 30 سال سے,
اور اس کے اکاؤنٹ میں کبھی 10,000 سے زیادہ پیسے نہ جمع ہوئے ہوں، اس کا ایک دن اکاؤنٹ کھلے اس میں 10 کروڑ کی رقم آئے اور وہ رقم اگلے دن غائب ہو جائے، جب اس کو FIA پکڑے تو وہ کہے کہ جی یہ اکاؤنٹ میرا چودھری مونس علائی صاحب نے کھلوایا تھا، انہوں نے انہی کو یہ پیسے کہیں سے آئے تھے اور اس کے بعد میں نے نکلوا کے دونوں باپ بیٹا کو جا کے جو ہے وہ پیسے دے دیے، اور اس کے بعد پھر وہ ظفر قریشی اس کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر تھا، اس نے ان کو گناہگار کیا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھر کس طرح سے ظفر قریشی کا انہوں نے پھر کیا حال کیا، اس کے بعد کورٹ میں اب دیکھیں یعنی چور اور چوکیدار جب مل جائیں، یعنی کیو لیگ جی تو ان کے ساتھ شامل ہو گئی، انہوں نے جناب وہ ساری جو ایجنسی جو انویسٹیگیٹر سب کو بٹھا دیا، اس کو جو ہے وہ بری کروا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ کورٹوں میں نہیں گئے، لوگ عدالتوں میں نہیں گئے، لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر یعنی اسٹینڈ نہیں لیا، لوگوں کی نوکریاں خراب ہو گئی، لوگوں کو جو ہے وہ بے پناہ قسم کی تکالیف جو ہے وہ برداشت کرنی پڑی، لیکن جو کچھ ہو سکتا تھا ایک جب حکومت وقت ہے تو جو کچھ ہو سکا تھا وہ لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس یعنی بے بہا اور انپریسیڈنٹڈ کرپشن کے خلاف جو کچھ ہونا چاہیے تھا وہ یقیناً جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، چودھری برادران کے بارے میں آپ نے کہا جی کہ انہوں نے نوکر نے کہا جی کہ میں نے جا کے پیسے دے دیے 10 کروڑ، اسٹیٹمنٹ ہے اس کا کہ جی میں نے 10 کروڑ روپے جا کے دے دیا، FIA کے سامنے اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، اس میں پرویز الہی صاحب بھی تھے، ان کو دیے، اور کس کو دیے تھے؟ مونس الہی کو اور پرویز الہی کو جا کے میں نے عبد المالک اس کا نام ہے، غالباً کا کو پچھلے 30 سال سے وہ ملازم ہے۔ چلے ٹھیک ہے، کل کو چودھری برادران آپ کے پاس آ جاتے ہیں میاں صاحب کے پاس، تو آئس بریک کرنے والی بات ہے نا، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، یا میاں صاحب سوچتے ہیں کہ میری بہتر ہے پارٹی کے لیے، یا ایک ایسی بھی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اخباروں میں TV پہ کہ ملک کی بہتری کے لیے، نظام کو بچانے کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے میں چودھری برادران سے ملا، یا میں ان کے پاس گیا، یا وہ میرے پاس آئے، تو پھر یہ ساری کرپشن ختم ہو جائیں گی؟ بالکل نہیں ختم ہوگی، نہیں ہوں گی۔ یہ کیسے ختم ہوگی؟ لیکن اب یعنی مثال کے طور پہ تو اس پہ بات کرنا آپ لوگ بند کر دیں گے؟ بالکل بات کیوں بند کرنا آپ کریں گے؟ یہ تو ریکارڈ پہ ہے، آپ کریں گے؟ یہ ریکارڈ ہے۔ اگر چودھری برادران آپ سے آ کے مل لیتے ہیں، آپ کی پھر دوستی ہو جاتی ہے، آپ کی پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، مل کیا لیتے ہیں؟ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے کہ گیلانی صاحب سے آزادہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، اس کے لیے ہم نے تو سب سے بات کر دی ہے، اور اس تحریک میں اس معاملے میں کوئی بھی اگر شامل ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا، مجھ کو کہیں گے نہیں جی نہیں آپ یہ بات نہ کریں، جو بات حق بات ہے صحیح بات ہے وہ سارے کریں، لیکن ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ تو ہر کسی نے خود اٹھانا ہے نا۔ اگر کسی کے اوپر کوئی الزام ہے تو اس کی صفائی، اس کی جو کلیئرنس ہے وہ تو اس نے خود کرنی ہے۔ ہماری جماعت میں بھی کچھ آدمی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کے خلاف کل کو اگر کوئی ایلیگیشن آتی ہے تو اس ایلیگیشن کو جواب جماعت نے تو نہیں دینا۔ اگر شکیل انجم کے خلاف اگر جو ہے وہ کیس بنا ہے تو شکیل انجم جو ہے وہ جیل گیا ہے، اس کو گرفتار کیا پولیس نے، بعد میں کچھ لوگوں نے زبردستی اس کو چھڑوا لیا، پارٹی نے اس پہ کیا کیا، پارٹی نے اسے اسٹیٹ میں کہا کہ بھئی پیش ہو، اور پیش ہو کے عدالت میں اپنا موقف دو، وہاں سے عدالت تمہیں بری کر دے، تمہاری بیل ہو جائے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن کل کو اگر سزا ہوگی تو پھر پارٹی بھی تمہارے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے گی۔ لیکن اب فوری طور پہ آپ جائیں اسی تھانے میں جہاں سے آپ جو ہے وہ رہا ہوئے ہیں یا آپ کو زبردستی آپ کے لوگوں نے چھڑوایا، وہاں جا کے آپ پیش ہوں، اور وہ آدمی جو ہے دوسرے دن جا کے خود پیش ہو۔ تو یہ تو ہر کسی نے اپنا اپنا بوجھ تو آپ خود اٹھانا ہے، پارٹی تو کسی کا اس قسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ باقی ٹھیک ہے، پولیٹیکلی جو ہے وہ پارٹی کا کام ہے کہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کریں۔